السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ہماری یہ مجلس دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مردوں پر اور دوسری خواتین پر، کیونکہ خواتین بھی اس مجلس میں شرکت فرمایا کرتی ہیں اور ان کے لیے علیحدہ پردے کے ساتھ مجلس کی باتیں سننے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں جو بیان ہوتا ہے وہ عموماً مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی بیان خاص طور پر خواتین کی ضرورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور کبھی کوئی بیان صرف مردوں کی ضرورت ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہے جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ اس حدیث میں جو باتیں خواتین سے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، لہذا اگر کسی مرد میں وہ باتیں موجود ہو تو ان کا وہی حکم ہوگا جو خواتین کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث خواتین کے ساتھ مردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمسی علاؤالدین ذہبی نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ اکثرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غریہ طاری ہو رہی ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں پر جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کا جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ 6 طریقوں سے عذاب۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈی کی طرف پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ نمبر 3، تیسری عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں۔
بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرزاس کو مار رہے ہیں۔ اس طریقے سے 6 عورتوں پر ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔